اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں جانیں گے کہ کیسے انہوں نے کربلا کے میدان میں بہادری کے جوہر دکھائے اور پھر لڑتے لڑتے خود بھی شہید ہو گئے۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اہل بیت نبوت کے شہید افراد میں سے ایک حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے اور ہونے والے داماد تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگتے جگر حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مستقبل وابستہ تھا۔ جب اہل بیت نبوت کے افراد یکے بعد دیگرے شہید ہونا شروع ہو گئے تو حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی میدان جنگ میں جانے کے لیے اپنے چچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی اور عرض کیا کہ چچا جان مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی رائے حق میں سر کٹانے کے لیے بے تاب ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹے میں تمہیں کس دل سے اجازت دوں، تم تو میرے بھائی حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانی اور یادگار ہو۔ مگر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کرتے ہوئے کہا کہ چچا جان خدا کے لیے مجھے ان دشمنوں سے لڑنے کی اجازت دیجیے اور اپنے اوپر نثار ہونے کی سعادت سے محروم نہ کیجیے۔ چنانچہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عشق بار آنکھوں سے اپنے بھتیجے کو سینے سے لگا کر رخصت کر دیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں خوب شجاعت حیدری کا مظاہرہ کیا اور بے شمار یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ حمید بن مسلم جو کہ ابن سعد کی فوج میں تھا، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان جنگ میں آنے کی منظر کشی یوں کرتا ہے کہ اچانک میدان جنگ میں ایک ایسا خوبصورت لڑکا نکلا کہ اس کا چہرہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا۔ یہ لڑکا قمیص ازار اور جوتے پہنے اور ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے تھا۔ اس کے ایک جوتے غالباً بائیں کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ لڑکا شیر کی مانند پھپھرا ہوا آیا اور دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ عمر بن سعد ازدی نے اس کے سر پر تلوار مار دی۔ وہ نوجوان چلایا، ہائے چچا جان، وہ زمین پر گر پڑا۔ آواز سنتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھپھرے ہوئے شیر کی طرح عمر بن سعد ازدی پر جھپٹے اور تلوار سے وار کیا۔ عمر بن سعد نے وار کو بازو پر روکا تو اس کا بازو کونے سے کٹ کر گر پڑا۔ اس پر وہ چیختا چلاتا فرار ہوا۔ اہل کوفہ کے نصالہ کے جوان اسے بچانے کے لیے دوڑے، لیکن عمر بن سعد گھوڑوں کی زد میں آ گیا اور ساموں تھلے روندا گیا۔ راوی کا بیان ہے کہ جب غبار چھٹ گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکے کے سرہانے کھڑے ہیں اور لڑکا ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس قوم نے تجھے قتل کیا ہے اس کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ قیامت کے دن وہ تیرے جد امجد کو تیرے قتل کا کیا جواب دیں گے؟ تیرے چچا کے لیے یہ تکلیف دہ امر ہے کہ تو پکارے اور وہ جواب نہ دے، یا وہ جواب دے تو اس سے تجھے کوئی فائدہ نہ ہو۔ خدا کی قسم تیرے چچا کے مخالف زیادہ ہو گئے ہیں اور معاون کم۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینے سے سینہ لگا کر اس شہید نوجوان کو اٹھا لیا اور اپنے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے شہداء کے پاس لے جا کر لٹا دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر لے جا رہے تھے تو ان کے پاؤں زمین سے رگڑ رہے تھے اور مجھے اب بھی ان کے پاؤں زمین پر گھسٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں نے اس لڑکے کے بارے میں پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب ہیں۔ اب تک حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل، حضرت عبداللہ بن جعفر کے دو بیٹے اون اور محمد، حضرت عقیل بن ابی طالب کے دو بیٹے عبد الرحمن اور جعفر اور قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکے بعد دیگر شہید ہو چکے تھے۔
ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تو دیکھتے رہیں اسلامک ڈائری۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔